اور تیسرا پوائنٹ تھا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو سنگرش کرنا ہے، جو جد و جہد کرنا ہے، جو سٹرگل کرنا ہے، اس کے اندر پوری طریقے سے ثابت قدم رہیں گے، اور کسی ملامت کرنے، کسی کرٹیک کے ملامت کرنے سے جو ہے یہ خوف نہیں کھائیں گے، نہ یہ لوگ پسپائی اختیار کریں گے۔ جب یہ جنگ بدر اور یہ جنگ خندق اور یہ تمام جنگیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے جو صحابہ اس مشن میں شروعات سے تھے اور جن کا ایمان مضبوط تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مضبوطی سے آپ کا ساتھ دیتے، لیکن یہ منافقین جو اندر سے مطلب کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے، جو لوگ آ کے اپنا ہر سب چیز رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ فنڈ ریزنگ کے لیے اپنی مال اپنی دولت سب لگانے کے لیے ہو، تو یہ ان لوگوں کو منافقین اپروچ کر کے کہتے کہ ہر چیز مت لگا دو، تم کیا پاگل ہو گئے ہو، کیا تم لوگ جو ہے عقل نہیں رکھتے کہ تم اپنی ہر جائیداد ہر چیز جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے ہو، اگر خدا نہ خواستہ کل کے دن نقصان ہو گیا تو پھر کون جو ہے کون جو ہے تمہاری بھرپائی کرے گا؟ تم نے ہر دولت لگا دی، کل کے دن تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہوگا، کل کے دن رہنے کے لیے کیا ہوگا، تمہارے بچوں کی شادی۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے جو صحابہ تھے ان کے اندر جو ہے یہ ایمان کی ایک کمزوری ڈالنے کی کوشش کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو صحابہ اکرام جو ہے اپنے ایمان کا جو ہے اظہار کرتے، وہ لوگ اس جہاد کے محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے رہتے، وہ لوگ ثابت قدم رہتے، اور وہ لوگ جو ہے اپنی پختگی کا اظہار کرتے، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بلند کرتا ہے، اور پھر اللہ نے جتنے وعدے کیے، جتنے وعدے مومنوں سے کیے، ان وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ یہی وعدے کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ 8ویں ہجری میں مکے کی طرف آپ نے رخ کیا، اور اب وہ مارکا آ گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ جو ہے پورے مکہ اور اس کے بعد پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہیڈ کیا، اور یہاں پر پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ ظاہر سی بات ہے آپ یہ چیز تصور کریں کہ یہ 8 ہجری ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے ہوئے تقریباً 21 ایئرز ہو چکے ہیں، 21 سال، اس میں سے 13 سال مکے کے اندر وہ لوگ نے جو چیزیں جھیلی ہیں، کیسے خباب بن الارض، کیسے حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ان لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، کیسے حضرت بلال اور یہ تمام جو غلام طبقہ تھا ان کے اوپر ظلم کیا گیا، تو یہ چیزیں جو ہے صحابہ اکرام کی میموری میں تھی، ایسا نہیں کہ جو ہے ہسٹری کو جو ہے وہ بھول گئے تھے۔ اسی ہیٹ کے اندر جو ہے ایک صحابی کے منہ سے جو ہے الفاظ نکل گئے، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج انتقام کا دن ہے۔ جو کفر نے ہمارے ساتھ جو ہے جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، جس طریقے سے انہوں نے ہم کو ستایا، جس طریقے سے انہوں نے ہم کو نقصان پہنچایا، آج جو ہے ہم انتقام لیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بات پہنچی کہ کسی نے جو ہے یہ نعرہ بلند کیا، آپ نے فوراً جو ہے آرڈر دیا کہ اس نعرے کو جو ہے بدل دیا جائے اور کہو کہ الیوم یوم المرحمہ، آج جو ہے رحمت کا دن ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ رحیم اور کریم ہونے کا جو ہے معاملہ کیا تھا، آج ہم تمام مکے کے لوگ جنہوں نے ہم کو جو ہے نقصان پہنچایا، لیکن کیونکہ اب وہ اسلام قبول کریں گے اس لیے جو ہے ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ یہ جو معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نا، یہ عام معافی تھی، ہر آدمی کے لیے معافی تھی۔ آپ نے جو ہے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلے جائیں گے ان کے لیے معافی ہے، جو حرم میں پناہ لے گا ان کے لیے معافی ہے، اس طریقے سے سب کو معاف کیا تھا۔ یہ جو معافی تھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، یہ معافی جو تھی ایک اسٹریٹجی تھی، ایک سوچ تھی، پوری کی پوری تھنکنگ تھی۔ وہ تھنکنگ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے وہ تھنکنگ؟ یہ جتنے صحابہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے، اس میں حضرت ابو سفیان آتے ہیں، اکرمہ بن ابو جہل آتے ہیں، تمام صحابہ آتے ہیں، یہ لوگ اسلام کو بہت سارا نقصان پہنچائے تھے، پاسٹ کے اندر بہت جو ہے ڈیمیج انہوں نے اسلام کو کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو احد کے اندر جو ہے جو دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، جو خون کا فوارہ نکلا، وہ ان لوگوں کی جو ہے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملات پیش آئے۔ لیکن اب جس رسول اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے اٹھے تھے کہ اللہ کے دین کو جو ہے دنیا میں غالب کرنا ہے، اس کی جو ہے خلافت کا نظام قائم کرنا ہے، اب جہاں پر وہ لوگ آ کر پہنچے ہیں، اب رسول اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پریزنٹ کے اندر جو ہے کیا سٹینڈنگ لے رہے ہیں۔ پاسٹ میں جو ہو چکا وہ ہو گیا، اب اس کو ہم بدل نہیں سکتے پاسٹ میں جا کے، پریزنٹ سٹینڈنگ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ پریزنٹ سٹینڈنگ کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جو ہے معاف کر دیا۔ اگر معاف نہیں کرتے پریزنٹ سٹینڈنگ دیکھ کے، تو وہی تمام جو کفار جو ایک زمانے میں دور جاہلیت میں ان کے اندر جو بغض تھا، عداوت تھی ایک دوسروں کے خلاف، آپس میں ایسے لڑتے کہ باپ جاتا تو بیٹا اس جنگ کو کنٹینیو کرتا، تو اسلام آنے کے باوجود بھی یہ رواج جو ہے چلتا رہتا۔ تو وہ جو دین رسول اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس میں جو امن، اس میں جو بھائی چارہ، اسٹیبلٹی
اسٹیبلٹی، استقامت اور ان سب کا جو درس تھا پھر وہ کبھی جو ہے فلفل نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ پاسٹ از پاسٹ، جو جرائم ہو چکے ہیں، جو کچھ نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. اب جو نیا ویژن لے کے اٹھے ہیں اور آخری اس کے فیز میں انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے، اس کے لیے اپنے تمام ایفرٹس، اپنی انرجیز یہ تمام اس طرف چینل کرو. آج یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپس میں بہت سارے اختلاف ہو سکتے ہیں، ماضی کو لے کے، اس کو لے کے، اس کے اوپر جو ہے تجزیے بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ ماضی ہم لوگ کا جو ہے بہت برا تھا، آپس میں کس طریقے سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اندر جو ہے لڑائی یہ سب کی. لیکن آپ کو جو ہے اپنا انالیسس کریکٹ بنانے کے لیے کرنٹ سٹینڈنگ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. پاسٹ پہ اگر جائیں گے تو جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کو جیت ملی اور کام آگے بڑھا، آپ پاسٹ پہ انالائز کر کے کبھی پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ ہمیشہ اسی سرکل کے، وشیس سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اس زون میں رکھیں گے کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم جو ہے صحیح راستے پہ ہیں، بس جو سامنے والی پارٹی ہے یہ ہماری دشمن ہے اور ان کے خلاف جو ہے اکساتے رہیں گے. کرنٹ سٹینڈنگ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی صدی میں کون لوگ جو ہے صحیح راستے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کون اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، کون اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے دین کی جد و جہد کے لیے یہ لگا رہا ہے. اس کو سمجھ کے جو ہے اپنی جو اوپینین ہے ان سب کو جو ہے بنانے کی ضرورت ہے.